السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ تو پیارے دوستو، آج کا ہمارا اسپیشل بیان، آج کی ہماری اسپیشل ویڈیو، آج کا ہمارا اسپیشل ولاگ خصوصاً حج کا مہینہ اور قربانی کے متعلق ہے۔ تو آپ دوستوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حج کا مہینہ اور قربانی ماہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کا 12واں مہینہ ہے۔ حج کا مہینہ اور قربانی ماہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کا 12واں مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں لوگ حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس ماہ کے پہلے عشرے کا نام اللہ رب العزت نے اس ماہ کے پہلے عشرے کا نام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایام معلومات رکھا ہے۔ یہ ایام اللہ رب العزت کو بہت پیارے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ اللہ الکریم کے ساتھ ہوا۔ ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیونکہ حجاج کرام اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے تھے تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے اس دن کو یوم ترویہ سوچ بچار کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کو رات کے وقت خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت تجھے حکم دیتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ تو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور فرمایا کہ آیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی نامی تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب نامی تاریخ کی رات کو وہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب خدا تعالی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں کیونکہ اسی روز حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی۔
اور اسی دن عام مسلمان قربانیاں ادا کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 11ویں، 12ویں، 13ویں کے دنوں 12ویں، 13ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور اسی ماہ مبارک کی 12ویں تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ اللہ الکریم سے بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور اسی ماہ مبارک کی 14ویں تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی تھی۔ اس ماہ کی 26 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر استغفار نازل ہوئی تھی، اور 27 تاریخ کو حادثہ حرا رونما تھا کہ یزیدیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا تھا، اور اسی مہینے کی 28 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ ماہ ذو الحجہ کی فضیلت۔ ماہ ذو الحجہ کی فضیلت۔ ماہ ذو الحجہ ان 4 برکت اور رحمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اور صدقات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا ثواب ہے، اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قسم ہے مجھے فجر کی عید قربان کی اور 10 راتوں کی جو ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے ہفت اور تاک کی جو رمضان مبارک کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی رات سورۃ الفجر۔ تو اس قسم سے معلوم ہوتا ہے عشرہ ذو الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس عشرے کی فضیلت سے کتب و احادیث لبریز ہیں۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تمہارا بعض آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے، اور ایک روایت میں ہے فرمایا
بال نہ اتروائے اور نہ ناخن اتروائے۔ اور ایک حدیث میں روایت ہے جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو نہ بال منڈائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس میں ان ایام عشرہ سے اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں ہوا، سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالی کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں ذی الحجہ سے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان کی ایک رات کا قیام سال کے قیام کے برابر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا سعد ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں 10 راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ اور خدام کو ان راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں بصرہ کے ایک قبرستان میں تھا تو میں نے ایک قبر سے نور کی شعاعیں نکلتی دیکھی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ اتنے میں آواز آئی اے سفیان ثوری اگر تو نے بھی ذی الحجہ کے روزے رکھے تو تیری قبر سے بھی اس طرح نور نکلے گا۔ میں بصرہ کے ایک قبرستان میں تھا تو میں نے ایک قبر سے نور کی شعاعیں نکلتی دیکھی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ اتنے میں آواز آئی اے سفیان ثوری اگر تو نے بھی 9 ذی الحجہ کے روزے رکھے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح نور نکلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے کی فضیلت۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں عہد رسالت میں ایک شخص سماع یعنی گانا بجانا کو دوست رکھتا تھا مگر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ تو کس وجہ سے ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دن حج کے دنوں میں سے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ رب العزت مجھے حاجیوں کی دعاؤں میں شریک فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 100 مسلمان آزاد کرنے اور 100 اونٹ کے صدقہ کرنے اور 100 گھوڑے اللہ تعالی کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا اور یوم ترویہ کے روزے کے بدلے 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 اونٹ صدقہ کرنے اور 1000 گھوڑوں کا اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ اور
عرفہ کے روزے کے بدلے میں 2000 غلاموں کو آزاد کرنے کا اور 2000 اونٹ کے صدقہ کرنے اور 2000 گھوڑوں کا اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا، اور 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا۔ ان دنوں میں عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہے، اور عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مگر یہ غیر محرم کے حق میں ہے، اور محرم عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے تاکہ مناسک حج ادا کرنے میں سستی نہ ہو۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست کے آگے 10 نور دیکھے اور اپنے آگے صرف 2 نور نظر آئے۔ اپنے دوست کے آگے 10 نور دیکھے اور اپنے آگے صرف 2 ہی نور نظر آئے۔ اس سے مجھے تعجب ہوا۔ اتنے میں مجھے بتایا گیا کہ تیرے دوست نے 10 سال عرفہ کا روزہ رکھا تھا، اس لیے اس کے آگے 10 نور ہیں، اور تو نے صرف 2 سال عرفہ کا روزہ رکھا تھا، اس لیے تیرے آگے صرف 2 نور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربانی کے دن کی فضیلت۔ یوں تو ذو الحجہ کا سارا عشرہ ہی نور علی نور ہے، اور ہر نیک عمل کا ثواب بھی ملتا ہے، مگر 10ویں ذی الحجہ کا دن سب سے زیادہ معظم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کی فجر کی قسم کھائی ہے۔ اس دن میں ہر ایک نیک عمل بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن میں ہر ایک نیک عمل بڑی فضیلت رکھتا ہے، مگر اس روز سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نہیں کیا ابن آدم نے کوئی عمل دن نہر کے محبوب تر ہو نزدیک اللہ تعالی کے جاری کرنے خون کے سے، اور تحقیق وہ جانور ذبح کیا ہوا آئے گا دن قیامت کے سینگوں اور بالوں اور کھروں اپنے کے، اور تحقیق خون قربانی کا البتہ قبول ہوتا ہے۔ بارگاہ الہی میں پہلے اس سے کہ گرے زمین پر بس خوش کرو، ساتھ اس کے نفسوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں اس میں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صوف میں کیا ثواب ہے؟ صوف میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا صوف کے ہر بال میں ایک نیکی ملے گی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر اللہ صاحب استطاعت پر واجب ہے، اور اس دن قربانی کر کے دربار الہی سے بہت بڑا ثواب حاصل کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگز کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔